السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمام ہی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہودیوں کے حوالے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسم سے، ان کے باڈیز سے بدبو کیوں آتی ہے؟ اور بنی اسرائیل کے وہ 70,000 کون لوگ تھے جو ایک ساتھ سب کے سب مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہوئے؟ انہیں اللہ رب العزت کے کس نبی نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا؟ اور حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ اور ان کا حیران کن واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کن الفاظ میں فرمایا ہے؟ دوستو، آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات اقدس کے بعد ان کے جانشین اور نبی ہوئے۔ آپ کا لقب ذوالکفل بھی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے، اسی شہر میں ان کی قوم بھی آباد تھی۔ شہر میں طاعون کی وبا آتی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم میں سے 70,000 افراد طاعون کی بیماری کے ڈر سے شہر کو چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی جانب ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے جو اللہ رب العزت کے عذاب کو لے کر کے آتا ہے۔ پہاڑ کے ایک آڑ میں ہو کر کے وہ آواز لگاتا ہے، موتو۔ آواز اتنی بھیانک تھی کہ آواز سننے کے بعد وہ سارے کے سارے، جو کہ 70,000 کی تعداد میں تھے، وہ سب کے سب مر جاتے ہیں۔ چونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا کفن اور دفن کا انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کی باڈیز سڑنے لگتی ہے، ان کا جسم گلنے لگتا ہے، اس سے بدبو نکلنے لگتی ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کفن دفن اتنی تعداد میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے کنارے کنارے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ ان باڈیز کو، ان جسموں کو جنگلی جانوروں سے بچایا جا سکے اور ان کی بدبو سے خود کو بچایا جا سکے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کا یہ حشر دیکھ کر کے بڑی آبدیدہ ہوتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو ہم سے محبت کرتے تھے اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے تھے، تیری بارگاہ میں سر کو جھکاتے تھے، انہوں نے نادانی میں تیری نافرمانی کر دی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے بعد وحی نازل فرمایا کہ حزقیل، ان بکھرے ہوئے ہڈیوں کو حکم دو کہ یہ آپس میں اپنے اپنے جسموں میں آ کر کے مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ان ہڈیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے اپنے جسموں میں آ کر کے مل جاؤ۔ اتنا حکم سننا تھا کہ ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اپنے اپنے جسموں میں آ کر کے مل جاتے ہیں اور ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ پھر دوبارہ وہی آتی ہے کہ حزقیل، ان ہڈیوں سے کہو، ان جسم کے ڈھانچوں سے کہو، اپنے اوپر گوشت پہن لیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان ہڈیوں سے کہا کہ اپنے اوپر تم گوشت پہن لو۔ حکم سننا تھا کہ ہڈیوں کے اوپر گوشت نمودار ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہی آتی ہے کہ حزقیل، ان مردوں سے کہو زندہ ہو جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے مردوں سے کہا کہ تم زندہ ہو جاؤ۔ وہ سارے کے سارے مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں اور اپنے شہروں میں آ کر کے آباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن موت کا اثر ان کے جسم میں اتنا باقی رہا کہ ان کے جسم سے ہمیشہ بدبو نکلا کرتی تھی اور جو بھی کپڑے وہ پہنتے تھے وہ گندے ہو جایا کرتے تھے۔ جس طرح سے مردہ کو دفن کرنے کے بعد مٹی لگ جانے کی وجہ سے ان کا کفن
میلا ہو جاتا ہے اسی طرح سے ان کے جسم سے کپڑے لگتے تھے تو گندے ہو جاتے تھے۔ آج بھی ان یہودیوں کی نسلوں سے جو لوگ ہیں ان کے جسم سے اسی طرح سے بدبو نکلا کرتی ہے اور ان کے کپڑے اسی طرح سے گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ان واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا، چونکہ ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اگر ہم نے ان کے معنی پر غور کر لیا تو اللہ رب العزت نے اس میں بہت ساری نصیحتوں کو ہمارے لیے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر کے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔